المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. جو کچھ بزرگ خواتین بھی ماشاءاللہ ہماری کلاس میں موجود ہیں جنہوں نے عربی پہلے سے نہیں پڑھی یا قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا، یا ابھی ان کو اس طرح سے یاد کر کے روانی سے پڑھنا مشکل ہے، تو ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ جو اس کا مفہوم اور ترجمہ ہوتا ہے نا، آپ صرف اس کو اپنی ذہن میں محفوظ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو بوقت ضرورت یاد آ جائے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا. یعنی آپ جب کسی سے بات کریں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا میں تم جیسے بندوں سے محبت کرو گے آخرت میں تم ان کے ساتھ ہوگے. تو اب اس سے آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے گی کہ میری محبت کہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہی ہمارا مقصد ہے. حدیث پاک ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا آیت کریمہ ہو، یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کا عمل نصیب ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ تو جو لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں، پڑھ سکتے ہیں یا پڑھے لکھے ہیں اور تھوڑی سی توجہ سے یاد کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے 100% یہ لازمی ہے کہ وہ اس حدیث پاک کو بھی یاد کریں اور اس کے فیوز و برکات کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریں. یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، المرء مع من احب. حدیث مذکورہ میں کسی محبت کا ذکر کیا گیا ہے، تو پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ کون سی محبت ہے. اس سے اگر کوئی یہ سمجھے، چونکہ ہمارے ساتھ ناپختہ ذہن رکھنے والی بچیاں بھی ہیں، دنیا کی محبت میں وقت ضائع کرنے والی وہ بچیاں جن کو کوئی اچھی طرح گائیڈ کرنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، معاشرے نے، صحبت نے، ماحول نے ان کو مطلب ٹریک سے ہٹا دیا ہوا ہے، اور وہ کئی طرح کی محبتوں میں مبتلا ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہمارے بچے بھی ایسے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہیں. لہٰذا میں یہ چاہوں گی کہ میں اس لفظ محبت کو کچھ ایکسپلین کر دوں جو آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اس سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں یہ محبت مراد لی جا رہی ہے کہ جہاں پہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے وہاں دنیا میں شادی نہیں ہوئی، اب شادی تو کہیں اور ہو گئی مگر دل وہی ہے جہاں پہ محبت تھی. اب وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ دوسرے گھر میں چلے جانے اور دوسرے بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی محبت تبدیل نہیں کر پا رہے. یہ حقائق ہے ہر گھر کے، معاشرے کے ہر فرد کے. تو اب کیا ہوگا؟ شادی کے بعد اس کی محبت کی وجہ سے بندہ نہ تو اپنا گھر ٹھیک طرح آباد کر سکتا ہے یا اس نے کیا نہیں ہے، اور پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وابستہ تو کسی اور سے ہیں مگر چھپ چھپ کے پچھلی محبت سے رابطے بھی رکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دیتے. یہ واقعات سننے میں بھی آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے ایسی چیزیں بیان کی، کبھی اپنے واقعات، کبھی کسی نے ان کے واقعات. باہر کیا ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، میسیجز میں دیگر لوگوں سے لائیو سنتے بھی ہیں یہ چیزیں، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری محبت سچی ہے، اگر یہاں ہماری شادی نہیں ہو سکی تو اگلے جہاں میں ہم ضرور اکٹھے ہو جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے؟ تسلیاں کیسے دی جاتی ہیں، دلاسے کیسے دیے جاتے ہیں کہ اللہ کسی محبت کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا. لہٰذا جب ہم اگلے جہان میں جائیں گے تو چلے یہاں جیسے تیسے گزارا ہو، زندگی گزر جائے، اگلے جہان میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے. تو عزیز بچوں، عزیز بہنوں، یہ ساری پٹی شیطان کی پڑھائی ہوئی ہے، اور یہ اتنی تباہی کی بات ہے، اتنی بربادی کی بات ہے کہ اس شیطان نے نہ اس زندگی میں آپ کو آباد ہونے دیا،
اور نہ آخرت میں جا کے وہ کہیں رہنے دے گا۔ اللہ آپ کو اکٹھا تو ضرور کر دے گا، لیکن کہاں یہ سوچ لیجئے، اور پھر وہاں اکٹھے ہونے کے لیے مکمل تیاری بھی کر لیجئے۔ ہاں، یہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ اللہ آپ کو اکٹھے کہاں کرے گا۔ ایسی محبتیں جن کی بنیاد ہی حرام پر ہے، آپ کا تعلق بھی حرام ہے، ملاقاتیں بھی حرام ہیں، میرے خیال میں اتنا ہی سمجھا دینا کافی ہے۔ باقی اپنے اپنے حالات کا جائزہ خود لے لیں۔ جو لوگ بھی ایسی بری ابتلا میں پڑ گئے ہیں اور جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آج وہ اس حدیث پاک سے اپنا راستہ اخذ کر لیں۔ جس محبت کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ المرء مع من احبا، وہ محبت کون سی ہے؟ یہ جس کا میں نے تذکرہ کیا یا کوئی اور؟ تو سنیے، جو اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ محبت ہو، اس حدیث میں وہ محبت مراد ہے۔ ایک صحابی اکثر گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آ کے بیٹھ جایا کرتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ یکدم آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کی اور آپ کی زیارت کی شدت سے خواہش ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ میں اسی وقت آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آقا، مجھے ایک چیز پریشان کرتی ہے، ہر وقت دل ملول رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہوں کہ جب جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے، تو میرے جیسے غلام کس طرح آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور دیدار کی پیاس بجھائیں گے۔ مجھے آج اس بات کا بہت ملال ہے، بہت دکھ ہے۔ یہ حضرت صوبان تھے جو اپنا دکھ اور درد، قصہ محبت اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے۔ اپنا حال دل سنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ چلے گئے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ یہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی شان ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کی محبت میں تڑپتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی کتنی پذیرائی فرماتا ہے کہ عرش پہ ان کے چرچے ہونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کی رب کتنی قدر فرماتا ہے۔ جب اس سال میں وہ بیان کر کے گئے تو جبریل آئے اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 لے کر حاضر ہوئے، جس کا ابھی ذکر ہم نے صراط الذین انعمت میں کیا ہے پچھلے سبق میں۔ ارشاد ہوا کہ من یطع اللہ والرسول، کہ اے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے جو آپ کے لیے تڑپتے ہیں، جنہیں آج دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کی فکر ہے کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے کریں گے، آپ انہیں بتائیے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا،
وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور انہیں بتائیے کہ وہ تصور کریں کہ یہ کتنے اعلیٰ درجے کے رفیق ہیں اور کتنے اعلیٰ درجے کے دوست ہیں جو میں انہیں عطا کروں گا، کہ ان میں سے جس کے ساتھ جس کی محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت ثوبان کو بلایا اور خوشخبری سنائی۔ انس بن مالک یہ حدیث روایت کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ آئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی اور پھر یہ حدیث پڑھی، المرء مع من احبا، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کو اتنی خوشی کسی حدیث پاک کو سن کر نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں اس حدیث پاک سے حاصل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ کون سی حدیث؟ جو آج الحمدللہ آپ یاد کرنے جا رہے ہیں، المرء مع من احبا۔ پھر دیکھیے اس خوش نصیب جماعت کا عشق و محبت کا عالم اور ان کا یقین اور محبت کا انداز۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کرتے تو اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ العزیز روز قیامت میں اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ ہوں گا۔ کتنا یقین ہے اور کتنا اطمینان ہے فرمان مصطفیٰ پر اور قرآن کریم کی آیت پر، کبھی شک نہیں ہوا، اور کتنا خوش ہو کر، کتنے دعوے سے، کتنے یقین سے جب بھی وہاں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کو دیکھتے، اشارہ کرتے پاس سے گزرتے ہوئے اور فرماتے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت میں میں اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ ہوں گا۔ کیوں؟ کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں۔ سامعات محترم، یہ ہے وہ محبت، اور یہ ہے اس محبت کا انجام اور اس کا مقام اور اس کا احترام۔ آج ہم اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں اور ان کے قیمتی ترین لمحات کدھر برباد کر رہے ہیں؟ اللہ سے پناہ مانگیے اور اس کی حفاظت میں آئیے، اور ان شیطانی محبتوں اور شیطانی برائیوں سے نکل کر سچی توبہ کے ساتھ اس محبت کے متلاشی بنیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو مومن جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں، اور پوری زندگی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو، تو قیامت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اس کی مثال جیسے آج ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان کے خاندان کو دیکھا، نہ ان کے گھر کو دیکھا، نہ ان کے گلی محلے کو دیکھا، نہ ان کی زندگی کو دیکھا، حتیٰ کہ ریئل میں ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ بھی انہی بنیادوں پہ، حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ جو محبت ہے انہی بنیادوں پہ، حضرت امام بخاری کے ساتھ جو محبت ہے انہی بنیادوں پہ، اور صحابہ کرام نیز اہل بیت اطہار سے ہم جو محبت کرتے ہیں، ان میں سے ہم نے کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نہ ان کے زمانے کو پایا، نہ ان کی تصویریں دیکھی، نہ ان کے گھر کو جا کے دیکھا، مگر آج جن خوش نصیبوں کو ان اعلیٰ مرتبت لوگوں کی محبتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تو پھر آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت میں انشاءاللہ نہ دیکھنے والے بھی اور بن دیکھے محبتیں کرنے والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے المرء مع من احبا۔ اللہ پاک ہمیں پاکوں کا ساتھ اور پاک محبتیں عطا فرمائے۔